السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہماری اپنی یہ اردو چینل اردو اطالق میں آپ سب کو خوش آمدید اور ویلکم ہے۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم مرکب اضافی کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مرکب کس کو کہتے ہیں وہ سمجھیے۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہا جاتا ہے۔ صرف ایک لفظ کو مرکب نہیں کہہ سکتے۔ ایک لفظ ہو تو اس کو مفرد کہتے ہیں، اور ایک سے زیادہ یعنی دو ہو یا دو سے یا تین چار ہو تو مرکب کہیں گے۔ مثلا لڑکا، لڑکی، کتاب، استاد، شاگرد، یہ ایک ایک لفظ ہیں۔ لہذا لڑکا، لڑکی، کتاب، استاد، شاگرد یہ سب مفرد الفاظ کہلائیں گے۔ اور اگر انہی الفاظ کے ساتھ ایک اور لفظ جوڑ کر یوں کہا جائے: لڑکے کا قلم، لڑکی کی کاپی، کتاب کا ورق، مہربان استاد، ہوشیار شاگرد، تو یہاں ان مثالوں میں دو دو لفظ ہو گئے، لہٰذا ان کو مرکب کہا جائے گا۔ مرکب کی اقسام اور ٹائپ سے ہے، اس کی بحث ہم یہاں نہیں چھیڑتے۔ یہاں تو صرف مرکب کا مطلب سمجھانا ہے جو بتا دیا گیا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، جس لفظ کی نسبت یہاں لفظ سے مراد اسم ہے، اس لیے کہ حرف اور فعل یہ بھی لفظ ہیں، لیکن یہاں لفظ سے مراد اسم ہے۔ اب ڈائریکٹ کہہ لیجئے کہ جس اسم کی نسبت کسی دوسرے اسم کی طرف کی جائے تو اسی نسبت کو اضافت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں دو پارٹ ہوئے۔ نمبر ایک وہ اسم جس کی نسبت کی جائے، اور نمبر دو وہ اسم جس کی طرف نسبت کی جائے۔ جس کی نسبت کی جائے اس کو مضاف کہا جاتا ہے، اور جس کی طرف نسبت کی جائے وہ مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ اور ان کی آپس کی نسبت کو اضافت کہا جاتا ہے۔ اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی زبان میں اس کا الٹ ہوتا ہے کہ مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ انہی مضاف الیہ اور مضاف کو ملا کر کہا جاتا ہے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کی پہچان یہ ہے کہ ان دونوں اسموں کے درمیان یا تو کا کے کی آئے گا یا را رے ری آئے گا۔ یاد رہے، اسم ہی مضاف الیہ اور مضاف بن سکتا ہے۔ فعل اور حرف نہ مضاف الیہ بن سکتا ہے نہ مضاف بن سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اسم کبھی صرف مضاف الیہ ہوتا ہے اور کبھی صرف مضاف ہوتا ہے، اور کبھی تو ایک ہی اسم مضاف الیہ اور مضاف دونوں بنتا ہے۔ مثالوں سے زیادہ وضاحت ہو جائے گی اور مذکورہ بالا باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ تو لیجئے مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آف مضاف الیہ
اور مضاف کی تعریف کو اس پیج میں دیکھیے۔ مضاف الیہ جس اسم کی طرف نسبت کی جائے اور مضاف جس اسم کی نسبت کی جائے، اور ان دونوں کے بیچ کی نسبت کو اضافت کہا جاتا ہے۔ دیکھیے اس مثال کو، کمروں کا دروازہ، کمروں کی کھڑکیاں، کمروں کے دروازے۔ یہاں پر دیکھیے ریڈ کلر کے اندر جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ مضاف الیہ ہیں، اور لیفٹ سائڈ میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ مضاف ہیں۔ تیر کے ذریعے اشارہ کر دیا گیا ہے، کمروں 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 مضاف الیہ ہیں، اور دروازہ کھڑکیاں دروازے یہ مضاف ہیں۔ اور ان دونوں کے بیچ کے اندر دیکھیے پہلے میں کا، دوسرے میں کی اور تیسرے میں کے آیا۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ مضاف اور مضاف الیہ یعنی مرکب اضافی کی پہچان یہ ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں کا یا کی یا کے کا آنا ضروری ہے، یا پھر را رے ری آنا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیے، ہمارا دروازہ، ہماری کھڑکی، ہمارے دروازے۔ اس میں دیکھیے یہ ہما یہ مضاف الیہ ہیں اور دروازہ یہ مضاف ہیں، اور ان دونوں کے بیچ میں یہ را آیا ہے جو بلیک کلر کے اندر لکھا ہوا ہے، یہی اس مرکب اضافی کی پہچان ہے۔ ہماری کھڑکی، ہما مضاف الیہ، کھڑکی مضاف، اور بیچ میں بلیک کلر میں جو ری لکھا ہوا ہے وہ اس کی پہچان ہے۔ ہمارے دروازے، ہما مضاف الیہ، دروازے مضاف، اور بیچ میں رے بلیک کلر میں جو لکھا ہے وہ اس کی پہچان ہے۔ اب دیکھیے مضاف الیہ اور مضاف کبھی تو صراحتاً اسم ہوتا ہے، جیسا کہ آپ اس پیج میں دیکھیے، کمروں کا دروازہ، کمروں کی کھڑکیاں، کمروں کے دروازے۔ یہاں کمروں اور دروازہ، کمروں اور کھڑکیاں، کمروں اور دروازے، یہ دونوں کیا ہیں؟ اسمی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے اسم ظاہر، یعنی صاف اور صراحتاً کوئی نام آ جائے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صراحتاً اسم نہیں آتا، بلکہ اس کی جگہ پر کوئی دوسری چیز آتی ہے جو اسم سے تعلق نہیں رکھتی، اسی کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ دیکھیے اس پیج کو، اس کا دروازہ، یہاں پر اس آیا ہے، اس کی کھڑکی، یہاں پر بھی اس آیا ہے، اس کے دروازے، یہاں پر بھی اس آیا ہے۔ تو یہاں جو یہ اس ہیں یہی مضاف الیہ ہے، اور یہ کوئی اسم ظاہر نہیں ہے، اس لیے یہاں پر اس کو ضمیر کہیں گے۔ تو یہاں ضمیر مضاف الیہ بنتی ہے، جبکہ اس سے پہلے جو مثالیں دی گئی تھی، کمروں کا دروازہ، کمروں کی کھڑکیاں اور کمروں کے دروازے، اس میں اسم ظاہر تھا۔ اور یہ پیج دیکھیے، ان کا دروازہ، ان کی کھڑکی، ان کے دروازے، تو یہاں پر یہ ان اور ان یہ مضاف الیہ ہیں، اور یہ اس کا جمع ہے، اس واحد کے لیے آتا ہے، ان جمع کے لیے آتا ہے۔ اب دیکھیے اس مثال کو، تیرا دروازہ، اس میں تے
یہ مضاف الیہ ہیں، دروازہ مضاف ہے، اور بلیک کلر میں جو را لکھی ہوئی ہے وہ اس کی پہچان ہے، وہ اس کی علامت ہے۔ اس لیے میں نے ہر ایک کا رنگ الگ کر دیا ہے، مضاف الیہ کا کلر الگ، مضاف کا کلر الگ، اور اس کی جو پہچان ہے کاکے کی راریری، اس کو بھی میں نے بلیک کلر کے اندر نمایاں کیا ہے۔ تو تیرا دروازہ، تیری کھڑکی اور تیرے دروازے، تو یہ تے یہ مضاف الیہ ہیں، اور دروازہ، کھڑکی، دروازے یہ مضاف ہیں۔ ابھی تے کی جمع دیکھیے، تمہارا دروازہ، تمہاری کھڑکی، تمہارے دروازے، یہاں پر تمہا یہ مضاف الیہ ہے، یہ تمہا یہ تے کی جمع ہے، تے واحد کے لیے آتا ہے، تمہا جمع کے لیے آتا ہے۔ اب یہ پیج دیکھیے، میرا دروازہ، میری کھڑکی، میرے دروازے، یہاں پر میں یہ مضاف الیہ ہے، اور اسی میں کی جمع آتی ہے ہما۔ دیکھیے اس کو، ہمارا دروازہ، ہماری کھڑکی، ہمارے دروازے، یہاں پر ہما یہ مضاف الیہ ہیں، اور یہ ہما میں کا جمع ہے۔ گویا اس طرح مضاف الیہ جو ہوگا وہ یا تو اس میں ظاہر بنے گا یا تو اس میں ضمیر بنے گا۔ اس میں ضمیر کے اندر کون کون آتا ہے؟ ایک تو اس، دوسرا ان، تیسرا تے، چوتھا تمہا، پانچواں میں، اور چھٹا ہما۔ تو اس، ان، تے، تمہا، میں اور ہما، ان کو کہا جاتا ہے مضاف الیہ۔ اب اس خاکے کو ملاحظہ کیجئے، کتاب کا، کتاب کی، کتاب کے، یہ اس میں ظاہر واحد ہے۔ اس کے بعد جو بھی اسم آپ لگا دیں گے اس کے مناسب، وہ اس کا مضاف الیہ بن جائے گا، مضاف بن جائے گا، اور یہ کتاب یہ اس کا مضاف الیہ کہا جائے گا۔ اسی طرح کتابوں کا، کتابوں کی، کتابوں کے، اس کے بعد آپ کو اسم لگا دیں گے جو مناسب ہو وہ، تو وہ اس کا مضاف بنے گا، اور یہ کتابوں مضاف الیہ بنے گا۔ یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے یہ کتاب لکھا ہے، آپ جو بھی مناسب لگتا ہے وہ لگائیں گے۔ تو کتاب یہ واحد ہے، کتابوں یہ جمع ہے۔ اب اس کے نیچے دیکھیے، اس کا، اس کی، اس کے، یہ واحد مضاف الیہ ہیں، اور ان کا، ان کی، ان کے، یہ جمع مضاف الیہ ہے، یعنی یہاں پر اس مضاف الیہ بنے گا۔ اس کے بعد اگر آپ کو اسم کی کے بعد لگا دیں گے، اسی طرح ان کا، ان کی، ان کے میں ان یہ مضاف الیہ بنے گا، جبکہ ان کا کے بعد کوئی اسم لگا دیں گے۔ ایسے ہی تیرا، تیری، تیرے یہ واحد ہے، تمہارا، تمہاری، تمہارے یہ اس کا جمع ہے، میرا، میری، میرے یہ واحد ہے، اور ہمارا، ہماری، ہمارے یہ جمع ہے۔ اس کا، اس کی، اس کے، اور ان کا، ان کی، ان کے یہ غائب کو بتلاتا ہے۔ تیرا، تیری، تیرے، تمہارا، تمہاری، تمہارے یہ حاضر کو بتلاتا ہے، اور میرا، میری، میرے، ہمارا، ہماری، ہمارے یہ متکلم کو بتلاتا ہے۔ امید ہے یہاں تک تو آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آئیے ہم مزید مثالیں پیش کرتے ہیں تاکہ اور زیادہ وضاحت ہو جائے۔ لیجئے اس پیج کو، خالد کا گھوڑا، استاد کا لڑکا، کاپی کا ورق، گھر کا دروازہ، گھر کا کمرہ، دروازے کا رنگ۔ ان میں گرین کلر میں جو لفظ ہیں وہ مضاف الیہ ہے،
اور یلو کلر میں جو لفظ ہیں الفاظ ہیں وہ مضاف ہیں، اور بیچ میں وائٹ کلر میں کا جو لکھا ہوا ہے وہ اس کی پہچان ہے۔ اس میں دونوں الفاظ کے بیچ میں کا آیا۔ دوسرا کالم دیکھیے، گھر کی چابی، حامد کی لڑکی، باپ کی بیٹی، شوہر کی بیوی، لڑکے کی گھڑی، گورے کی آنکھ۔ اس میں بھی یہی کہ گرین کلر والا مضاف الیہ، یلو کلر والا مضاف، اور بیچ میں یہاں پر کی آیا۔ شاگردوں کے استاد، کتاب کے اوراق، ساجد کے لڑکے، استاد کے شاگرد، رمضان کے روزے، گھر کے دروازے۔ یہاں پر بھی گرین کلر میں مضاف الیہ، یلو کلر والا جو لفظ ہے وہ مضاف ہے، اور بیچ میں واحد کلر والا جو کے ہے وہ اس کی پہچان ہے۔ تو پہلے کالم کے اندر دونوں لفظوں کے بیچ کے اندر کا آیا، دوسرے کالم کے اندر دونوں لفظوں کے بیچ میں کی آیا، اور تیسرے کالم میں دونوں لفظوں کے بیچ میں کے آیا۔ تو ایک طرف کا، ایک طرف کی، اور ایک طرف کے، اور یہی مضاف الیہ کی پہچان ہے۔ اب اس پیج کو ملاحظہ کیجئے، اس کا گھوڑا، ان کا لڑکا۔ یہاں پر دیکھیے اس اور یہ کہاں جائے گا؟ مضاف الیہ، اور گھوڑا، لڑکا یہ مضاف، اور ان دونوں کے بیچ میں کا آیا۔ اس کے نیچے دیکھیے، تیرا ورق، تمہارا ورق۔ یہاں پر تے اور تمہا یہ مضاف الیہ ہے، اور ورق اور کمرہ یہ مضاف ہے، اور بیچ میں جو را لکھا ہوا ہے وہ اس کی پہچان ہے۔ میں نے یہاں پر اس کو وائٹ کلر میں اس لیے نہیں کیا کہ عام طور پر یہ لفظ یہ راریری مل کر ہی آتا ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو گرین کلر کے اندر پورا لفظ لکھ دیا ہے، لیکن پہچان تو یہ را ری ہوتی ہے۔ را یہاں پر را ہے، تیرا ورق اور تمہارا ورق۔ اس کے نیچے دیکھیے، میرا دروازہ، ہمارا رنگ۔ اس میں بھی میں اور ہما مضاف الیہ ہیں، اور دروازہ، رنگ یہ مضاف ہے، اور بیچ میں را آیا۔ اسی طرح آپ اگلے والے کالم کو بھی سمجھ لیجئے، اس کی چابی، ان کی لڑکی، تیری بیٹی، تمہاری بیوی، میری گھڑی، ہماری آنکھ، اس کے استاد، ان کے اوراق، تیرے لڑکے، تمہارے شاگرد، میرے روزے، ہمارے دروازے۔ امید ہے اب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مضاف الیہ کس کو کہتے ہیں، مضاف کس کو کہا جاتا ہے، اضافت کس کا نام ہے، یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ مضاف بھی بنتا ہے اور ایک ہی لفظ مضاف الیہ بھی بنتا ہے۔ اس کے لیے دیکھیے اس پیج کو، کمرے کے دروازے کا رنگ۔ دوسری مثال، گھر کے کمرے کے دروازے کا رنگ۔ تیسری مثال، مرد کے گھر کے کمرے کے دروازے کا رنگ۔ ان تین مثالوں کو سامنے رکھیے۔ اس میں جو گرین کلر کے اندر لکھا ہوا ہے جو الفاظ ہیں وہ صرف مضاف الیہ بنیں گے، جس کو میں نے نیچے گرین والے خانے سے ظاہر کر دیا ہے، اور بلیک کلر میں جو لکھا ہوا ہے وہ مضاف بھی بنے گا، مضاف الیہ بھی بنے گا۔ پہلے والے کا مضاف بنے گا اور بعد والے کا مضاف الیہ بنے گا۔ اس کو بھی میں نے بلیک کلر کے اندر نیچے بلیک والے خانے میں لکھ دیا ہے
کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں بنے گا، اور ریڈ کلر میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ صرف مضاف بنیں گے، اور اس کو بھی نیچے ریڈ کلر والے خانے سے اس کو ظاہر کر دیا ہے۔ تو گرین کلر والی جو الفاظ ہیں وہ صرف مضاف الیہ بنیں گے، ریڈ کلر والی جو الفاظ ہیں وہ صرف مضاف بنیں گے، اور بیچ والے جو الفاظ ہیں یعنی بلیک کلر میں وہ پہلے والے کا مضاف بنے گا اور بعد والے کا مضاف الیہ بنے گا۔ لیکن یاد رہے یہ بیچ کے اندر جتنے بھی الفاظ آئیں گے جو مضاف اور مضاف الیہ بنتے ہیں وہ اسی وقت دونوں بنیں گے جبکہ ان دونوں الفاظ کے بیچ کے اندر کاکے کی ہو۔ اگر ان دونوں الفاظ کے بیچ کے اندر کاکے کی یا راریری نہیں ہوگا تو اس صورت کے اندر آپ اس کو مضاف الیہ نہیں کہہ سکتے۔ انشاءاللہ اس کو ہم اگلے آنے والے ویڈیو کے اندر سمجھیں گے۔ اس سبق کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ ایک اہم بات میں آپ کو آخر میں کہتا چلوں، دیکھیے کسی بھی ایک زبان کا گرامر اگر آپ نے اچھی طرح یاد کر لیا اور اچھی طرح سمجھ لیا تو دوسری زبانوں کا گرامر سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ ایک زبان کے اندر جو گرامر ہوتا ہے وہی گرامر دوسری زبانوں کے اندر بھی ہوتا ہے، صرف وہاں پر نام بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں یوں کہوں کہ جیسے اردو کے اندر فاعل کام کرنے والے کو کہا جاتا ہے تو انگلش کے اندر بھی فاعل کام کرنے والے کو ہی کہتے ہیں، لیکن وہاں اس کا نام دیا جاتا ہے سبجیکٹ۔ اسی طرح اردو کے اندر اسم کا معنی ہوتا ہے نام، تو انگریزی کے اندر اسی کو کہا جاتا ہے ناؤن۔ اردو کے اندر جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں جو نام کی جگہ پر بولی جاتی ہے اسی کو انگریزی کے اندر پروناؤن کہا جاتا ہے۔ الغرض ایک زبان کا گرامر اگر آدمی اچھی طرح سمجھ لے اور اچھی طرح یاد کر لے تو دوسری زبانوں کا گرامر سمجھنا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ لہذا یہ اردو کے اندر جو بھی گرامر بتایا جائے آپ انہیں دھیان سے سمجھیے، توجہ کے ساتھ سنیے، اور یوں سمجھیے کہ میں ایک زبان کا گرامر نہیں سیکھ رہا ہوں، میں دوسری زبانوں کا گرامر بھی سیکھ رہا ہوں۔ امید ہے سمجھانے کا اسلوب پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو، سمجھانے کا طریقہ اچھا لگا ہو تو لائک کر لیجئے اور اپنے دوستوں کے درمیان اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ جب بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔